تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، عطا فرمانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے ایسے مواقع بھی عطا فرمائے ہیں۔ جب اللہ خود اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہوں، نوازنا چاہتے ہوں، عطا فرمانا چاہتے ہوں، تو ہمیں قدم قدم پہ ایسے مواقع بھی اللہ رب العزت نے فراہم کیے ہیں۔ جیسے ایک باپ بڑی محبت اور شفقت سے اپنے بچے کو کچھ دینا چاہتا ہو اور وہ کہے کہ بیٹا آپ یہ کام کرو میں آپ کو یہ دوں گا، آپ فلاں کام کرو میں یہ دوں گا، اگر آپ یہ کام اس طرح کرو تو آپ کو یہ ملے گا۔ وہ خود دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، بہانے سے دینا چاہتا ہے، اور اس کو اپنی طرف لگانا چاہتا ہے اور اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو میرے طرف آئے، اس کو میں نے پیدا کیا، میں نے بنایا، اور کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا فرمایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہیں، وہ وراء الورا ہے۔ ہم اس کو پکاریں وہ تب بھی اللہ ہے، ہم نہ پکاریں وہ تب بھی اللہ ہے۔ ساری مخلوق اس کی فرما بردار ہو، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا جتنی اس کی بلند شان ہے۔ ساری مخلوق، ساری کائنات کی مخلوقات مل کر اس کی نافرمانی کریں، اس کی ایک شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر چیز سے بے عیب ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ صمد ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنے کا ہمیں ایک بہانہ دے رہے ہیں کہ تم یہ کرو، یہ کرو، تمہیں اس طرح یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی دعا سکھلائی ہے، ایک ایسی دعا کے کلمات، اس کے جملے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جب وہ بندہ مومن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی ضروریات کے معاملات کے اس کے مسائل ہوتے ہیں وہ سارے حل فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ ایسی دعا ہے جس کو آپ وضو کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اس کا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 5 قسم کی بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما۔ گھر میں وسعت سے کیا مراد ہے؟ کہ مجھے بڑا گھر عطا فرما، اور میرے اہل و عیال میں وسعت عطا فرما، بچے بھی اچھے ہوں، خوشحال ہوں، بیوی خوشحال ہو، اگر بیوی پڑے تو شوہر خوشحال ہو، اس کا خاندان، اس کی فیملی میں وسعت ہو، تنگی نہ ہو، خوشحالی ہو، خیر و برکت ہو، اس کے گھر کے اندر وسعت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑے سے بڑا گھر عطا فرمائے۔ اگر وہ کرائے پہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عطا فرمائے۔ یہ سب اس دعا کے اس جملے کے اندر آ گیا، ووسع لی فی داری، کہ میرے گھر کو وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ میرے رزق میں برکت عطا فرما اور مجھے برکت والا رزق عطا فرما۔ رزق بھی عطا فرما، برکت بھی عطا فرما، اہل و عیال میں خیر و برکت اور وسعت عطا فرما، میرا گھر بڑا کر دے اور میری مغفرت کر دے۔ یہ 5 انعام اللہ رب العزت اس دعا کے پڑھنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ جو وضو کے درمیان ایک بار پڑھے، وضو کے بعد ایک بار پڑھے، اور فجر کی نماز کے بعد اس کا خاص معمول بنا لیں ایک تسبیح اس دعا کا، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل فرمائے گا، رزق بھی دے گا، برکت بھی دے گا، گھر میں وسعت بھی دے گا، اپنا گھر نہیں تو اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کی مغفرت بھی فرمائے گا، اور گناہوں کو بخش کے اللہ اپنی رضا کا پروانہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ جب اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے تو پھر راضی ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے بندے پہ راضی ہوتا ہے پھر دوبارہ ناراض نہیں ہوتا۔ جب وہ آخرت میں اپنے بندوں پہ راضی ہو جائے گا تو اس کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ مستقل ہے، اور اللہ کی رضا کا پروانہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو ندامت کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگے اور اپنی گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور نمازوں کا اہتمام کرے، اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت کرے،
اور اللہ ہی کو اپنا کارساز، مددگار اور مشکل کشا بنائے، اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے اس امتی پہ راضی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی لو لگا لے، اللہ کو پہچانے اور اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پہ عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے، تو اللہ دنیا اور آخرت ساری بنا دیتے ہیں، سارے انعامات عطا فرماتے ہیں، سب ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ تو آپ بھی اس دعا کا اہتمام کریں، یہ مسنون دعا ہے، بہت مجرب ہے اور خیر و برکت والی دعا ہے۔ یہ چند دنوں کے اندر انسان کی کایا پلٹ دینے والی دعا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، تونگری ملتی ہے۔ جب اللہ گناہ معاف فرما دیں گے اور گھر میں برکت دیں گے، وسعت دیں گے اور برکت اور رزق عطا فرمائیں گے، تو سب کچھ مل گیا، دنیا آخرت سب کچھ مل گئی، کوئی ایسی نعمت نہیں باقی جو نہ ملی ہو۔ اس کا اہتمام کریں، دوسرے مسلمانوں کو بھی بتائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔